السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کتاب کہانی اور میں ہوں یونس راجپوت. یہ جی سلمیٰ اوان ہماری بہت اچھی رائٹر ہیں, ادیبہ ہیں, بہت کئی ناولوں کی مصنفہ ہیں اور بہت خوبصورت طرز تحریر ہے ان کا. ان کا ناول تنہا میرے ہاتھوں میں ہے, جو کہ مشرقی پاکستان کے پس منظر میں لکھا گیا ہے, جبکہ وہاں طوفان باد و باران چل رہا تھا. یعنی میرے 67, 68, 69 اور 70 کے واقعات سے ہے. اس کے پس منظر میں یہ کتاب لکھی گئی ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے کتاب لکھی ہے. اور اس کی اشاعت میں انہیں کیا کیا مشکلات درپیش آئیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو انہوں نے شروع میں کہا ہے. سب سے پہلے مختلف لوگوں کی جو آراء ہے اس کتاب کے بارے میں اور سلمیٰ اوان کے بارے میں, وہ میں آپ کے گوش گزار کروں. احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں جی سلمیٰ اوان اپنے ناول تنہا میں جس فنی مہارت کے ساتھ قومی لحاظ سے ایک نہایت اہم موضوع سے جس حسن و خوبی سے نمٹی ہیں, اس کی مثال ہمارے نثری ادب میں بمشکل دستیاب ہے. اشفاق احمد کہتے ہیں میں اور بانو اس عظیم ناول کے دل سے قائل ہیں. یہ سانحہ مشرقی پاکستان پر ڈھیر سا ملکی اور غیر ملکی مواد پڑھ چکنے کے بعد اگر تحیر کے عالم میں ہیں تو تھوڑا سا وقت نکال کر تنہا ضرور پڑھیے, آپ پر ساری صورتحال واضح ہو جائے گی. میں اعتراف کرتی ہوں کہ سلمیٰ کا ناول تنہا پڑھ کر میرا جی چاہا کہ کاش میں بھی جذبوں کی آویزش کا ایسا خوبصورت ناول لکھ سکتی. یہ بانو قدسیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں. سلمیٰ اوان شاید پہلی ناول نگار ہیں جنہوں نے سانحہ مشرقی پاکستان کو تاریخی سیاح کو سباق سے دریافت کیا ہے. ڈاکٹر انور سدید. بشریٰ رحمان کہتی ہیں سلمیٰ اوان کا ناول تنہا تاریخی حیثیت رکھتا ہے. فرخندہ لودھی کہتی ہیں اس ناول میں ایک پیغام ہے. سائرہ ہاشمی کہتی ہیں تنہا سیاسی شعور کا احساس دلاتا ہے. سلمیٰ اوان نے سچائی کے ساتھ تلخ حقیقتوں کو بیان کیا ہے. صدیق سالک صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے پاکستانی ادیبوں سے بڑی شکایت ہے کہ انہوں نے مشرقی پاکستان پر بہت کم لکھا. تنہا تو پڑھی تو خوشی ہوئی, پڑھی تو حیرت ہوئی. ایک خاتون نے کمال جرأت سے حقیقتوں کو اوریاں کر دیا ہے. الطاف حسن قریشی کہتے ہیں جی تنہا میں جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے وہ بہت اہم ہے. تو یہ مختلف لوگوں کی آراء تھی, اور جو مصنفہ نے اس ناول کے اشاعت کے بارے میں جو کہا ہے وہ بھی سن لیں کہ اس کا عنوان انہوں نے دیا ہے ایک شکایت ایک حکایت. انسانوں کی طرح کتابوں کا بھی نصیب ہوتا ہے. بعض کتابیں بڑی بخت آور ہوتی ہیں, ادھر لکھی گئیں ادھر چھپ گئیں اور قارئین سے داد پائی. اس لحاظ سے بیچاری تنہا کا کھاتا بڑا کربناک ہے. جون 1970 میں ڈھاکہ یونیورسٹی سے واپسی کے بعد اسے لکھنا شروع کیا. جنوری 1972 میں سنگ میل پبلیکیشن کے پاس گئی. جناب نیاز صاحب نے مسودہ میرے ہاتھ میں واپس پکڑاتے ہوئے کہا بی بی میرا جیل جانے کا ارادہ نہیں ہے. میں ہنسی. چلیے مجھے بھجوا دیں, وہاں جیل جانا کون سا گھاٹے کا سودا ہے. ناموری تو ہو جاتی ہے, مگر نیاز صاحب مجھے ناموری دینے کے حق میں نہ تھے. میرا 100 اصرار اور ان کا ایک پکا انکار, بات کیسے بنتی. مسودہ جناب سعید لخت صاحب کے پاس پہنچا. انہوں نے مسودے کے نشان زدہ حصوں پر انگلی رکھی اور بولے بس ان حصوں کو کاٹ دیجئے, فیروز آپ کی کتاب چھاپ دے گا. اس لمحے جناب سعید لخت مجھے اس سردار جی کی مانند نظر آئے جس کے ہاتھ میں کرپان ہو اور جس نے ایک ہی وار میں حاملہ ماں کے پیٹ سے اس کے بچے کو نکال کر تلوار کی سان پر چڑھا دیا گیا ہو. میں نے کچھ کہے بغیر مسودے کو سمیٹا اور اٹھتے ہوئے صرف اتنا کہا لخت صاحب آپ کی تجویز پر عمل کرنے سے خون جگر بہہ جانے کا فضلہ باقی بچے گا اور مجھے قاری کو فضلہ نہیں دینا. میرے قدموں نے مکتبہ جدید کی سیڑھیاں چڑھی. علاؤالدین مظہر صاحب مرحوم نے ٹوپی میں چھپے آدھے ماتھے سے نیچے لشکارے مارتی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا واللہ کیا خوبصورت لکھا ہے. میرا دل منڈیر پر چکریاں کاٹتے اصیل مرغ کے پروں کی مانند پھول گیا. پر چند ہی لمحوں میں بعد یہ بھیگے پرندے کی مانند سکڑ گیا. علاؤالدین مظہر صاحب رازدارانہ انداز میں بولے اپنے رامے صاحب حکومت میں ہے نا. میں نے بہترا کہا کہ اس میں حکومت کو ناراض کرنے والی کوئی بات ہے
پر سنے کون؟ اب میرا رابطہ مکتبہ عالیہ والوں سے ہوا. جمیل صاحب نے بڑی جیداری سے کہا بڑی پیاری چیز ہے, ہم اس کا ایک ایک لفظ نہیں کاٹیں گے, خوبصورتی سے پرنٹ کریں گے. تقریبی رونمائی بھی محمود علی مشرقی پاکستانی والے کو بلائیں گے. 4-6 ماہ میں چکر لگتا, پتہ چلتا کاتب بڑا بیمار ہے, اس کا بیٹا اسپتال میں ہے, اس کی بیوی فوت ہو گئی ہے, اس کے والدہ بیچارے پر فاجی کٹے ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا کتاب بڑی مروس لگتی ہے, کاتب کے تو خاندان کو ہی لے ڈوبی, اب کہیں پبلشر کی باری نہ آ جائے. 1972 سے 1977 کے فاصلے میں کتابت کا جاں غسل مرحلہ طے ہوا. کچھ آس بندھی. ستمبر کے آغاز میں پوچھا کہ کتاب تیار ہوگی. جواب ملا کمال ہے, آپ نہیں جانتی ماشاءاللہ لگ گیا ہے. بھلا کتاب کیسے چھپ سکتی ہے؟ حد ہے بھائی, ماشاءاللہ نے اس سے کیا کہنا ہے؟ میں نے غصے سے کہا. صاحب ہم نے کاروبار تباہ نہیں کرنا, جواب ملتا. 1980 میں نے مسودہ مکتبہ عالیہ والوں سے لیا. 1981 میں یہ اردو ڈائجسٹ کے مدیر الطاف حسن قریشی کے پاس پہنچا. انہوں نے بھی صفحات دیکھے, پڑھے اور قدر تذبذب کے بعد کہا تھوڑا سا انتظار کر لیں. پروردگار, سچ لکھنا کیا اتنا بڑا جرم ہے؟ میں نے اپنے آپ سے کہا. 1982 میں ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی سے بات ہوئی, انہوں نے حامی بھری, پھر کتاب چھپ گئی. 12 سال بعد خدا نے روڑی کی بھی سن لی. نامور ادیبوں, صحافیوں اور پڑھے لکھے لوگوں نے کتاب کی بہت پذیرائی کی, لیکن اس احساس کا اظہار قوم بے شہرہ فرد نے کیا کہ کاش یہ کتاب سکوت ڈھاکہ کے فوراً بعد چھپتی. اب آپ بھی بتائیں کہ میں کسے الزام دوں. نئے ایڈیشن میں بہت سی چیزوں کا اضافہ ہوا ہے. اسے نئے رنگ و آہنگ سے سجانے کی پوری کوشش کی ہے. عشرت سلیم کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کے عربی غلطیوں کی طرف توجہ دی. یہ ہیں جی سلمیٰ اوان کے خیالات اپنی کتاب کے بارے میں. اور یہ آپ دیکھیں, جو ایک صحیح لکھی ہوئی تاریخ ہو اس کو عوام تک پہنچانا یا لکھنا کس قدر ایک پاپڑ بیلنے کے مترادف ہے کہ آپ جس در پر بھی جا رہے ہیں آپ کو انکار ہی مل رہا ہے. اور جب یہ چھپی ہے تو ایک ایک فرد اس کا جو ہے تعریف کرتے نہیں تھک رہا, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیر ہو گئی, اس وقت چھپتا. اس وقت تو کوئی چھاپنے کو تیار ہی نہیں تھا بھائی. تو بہت اچھی کتاب ہے. مشرقی پاکستان کے تاریخ کے حوالے سے جو طالب علم ہیں یا جو لوگ اس کو معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے ضرور پڑھیں. انشاءاللہ آپ اسے بہت بہتر کتاب پائیں گے. آج کی کتاب امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.